اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ 10واں پارہ سورۃ الانفال۔ سورۃ الانفال کا ایک حصہ ہم نے پیچھے 9ویں پارے کے اندر پڑھا ہے۔ 10ویں پارے کے اندر دو صورتیں ہیں، سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ۔ سورۃ الانفال کا بقیہ حصہ ہے اور سورۃ توبہ کا ابتدائی حصہ ہے۔ سورۃ الانفال میں پچھلے پارے میں ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے مومنوں کے اوصاف کو بیان فرمایا، جنگ بدر کا پس منظر بیان کیا، جہاد کے کچھ آداب اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے، اور کافر عذاب کی دعا کرتے تھے اللہ رب العالمین سے کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں اور ان کی کتاب قرآن مجید منزل من اللہ کتاب ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب نہ دینے کی وجہ جو ہے وہ بیان فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفر کے خاتمے تک جہاد کرنے کا حکم دیا۔ تو یہاں پہ بھی اللہ رب العالمین نے جنگ کے مزید آداب جو ہیں وہ بیان فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم فئۃ، جب تم مقابلے میں ہو کسی جماعت کے، کسی گروہ کے، فَاثْبُتُوا تو جمے رہو، ڈٹے رہو، ثابت قدمی اختیار کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ تعالیٰ کا حکم مانو اور اس کے رسول کا۔ فَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں لڑو نہ، آپس میں نہ جھگڑو۔ فَتَفْشَلُوا، وگرنہ تم کمزور ہو جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے نکلے اکڑتے ہوئے، وَرِيَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کو دکھلاوا کرتے ہوئے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ روکتے تھے اللہ تعالیٰ کے راستے سے۔ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جو وہ کر رہے تھے گھیرنے والا ہے، ان کا احاطہ کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جنگ کے آداب ان آیات میں جو ہے وہ بیان فرمائے۔ سب سے پہلا کہ جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے کافروں کی کسی جماعت سے، کسی گروہ سے جو ہے وہ تمہارا سامنا ہو جائے، ان سے ملاپ ہو جائے، تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ فَاثْبُتُوا، ثابت قدم رہنا ہے، ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، ڈرنا نہیں ہے، میدان کو چھوڑ کر بھاگنا نہیں ہے۔ اور دوسرا ادب اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرنا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاد کا میدان ہو یا کوئی بھی مقابلے کا میدان ہو، بندہ اپنی صلاحیتوں سے نہیں، ظاہری اسباب سے نہیں، ظاہری سبب کو اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم ضرور دیا ہے، لیکن جیت فتح جو ہے وہ ظاہری سبب سے نہیں، اپنی قوت بازو سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوتی ہے۔ ورنہ آپ دیکھ لیں تو غزوہ بدر کا پس منظر کل کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ کافروں کی بہت بڑی جماعت اور مسلمان تھوڑے سے، اور نہتہ بالکل ہتھیاروں سے خالی، اور وہ ہتھیاروں سے بھرے ہوئے تھے۔ اس کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی، اور کافروں کو شکست اور انتہائی جو ہے وہ ان کو بہت ہی بری طرح ان کو جو ہے وہ شکست دی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنگیں، مقابلے اپنی قوت بازو ظاہری اسباب کے ساتھ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے نزول کے ساتھ جیتی جاتی ہیں۔
تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلا ادب یہ بتایا کہ فَثْبُتُوا، ثابت قدم رہنا ہے، اور دوسرا بتایا کہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ یاد کرنا ہے اس لیے کہ تم کامیاب ہو جاؤ، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ یعنی جنگ کے میدان کے اندر بھی خوف کا جو ہے وہ مرحلہ ہے، اور دشمنوں کے ساتھ لڑائی کا مرحلہ ہے، میدان جنگ ہے، وہاں پہ بھی اپنی من مرضی نہیں کرنی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اور چوتھا ادب یہ بتایا کہ آپس میں جھگڑنا نہیں ہے، اگر آپس میں جھگڑو گے تو اس کی ریزن بتائی کہ پھر تم کمزور ہو جاؤ گے، تو آپس میں جھگڑا نہیں کرنا ہے اور تمہاری ہوا جو ہے وہ کھٹ جائے گی۔ اور پانچواں یہ بتایا کہ صبر کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور پھر یہ بتایا کہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا جو اکڑ کر اپنے گھروں سے نکلے اور لوگوں کو دکھلاوا کرنے کے لیے جو ہے وہ نکلے، اس طرح نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے، فرما برداری کرتے ہوئے اور عاجزی انکساری اختیار کیے ہوئے اپنے گھروں سے نکلنا ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جنگ کے موقع پہ کہ اے لوگو، دشمن کے ساتھ جنگ کی خواہش نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو، ہاں جب سامنا ہو جائے، جنگ کے میدان میں آ جاؤ تو پھر ڈٹ جاؤ، اور مزید فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، کہ یہ بات جان لو کہ بے شک جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے تلے ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک جہاد کا جو ہے وہ ادب بیان کیا کہ اول تو جو ہے وہ جہاد کی خواہش نہیں کرنی، جنگ کی خواہش، لڑائی کی خواہش نہیں کرنی، عافیت کا سوال کرنا ہے۔ مسلمان اور اسلام امن پسند جو ہے، اسلام امن پسند دین ہے اور مسلمان امن پسند بندہ ہے، تو عافیت کا سوال کرنا ہے۔ ہاں جب آمنا سامنا ہو جائے تو پھر میدان جنگ سے بھاگنا نہیں ہے، پھر ان سے ڈرنا نہیں ہے، فَثْبُتُوا، پھر ثابت قدم رہنا ہے، اور یہ بات جان لو کہ بے شک جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے تلے ہے۔ یعنی پھر اس وقت میدان جنگ میں یہ ذہن بنا لیں، یہ سوچ لیں کہ یہاں پہ اگر غازی ہو کے نکلیں گے پھر بھی جو ہے وہ غازی ہیں، اور اگر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے شہادت دے دی تو پھر بھی ہماری جنت ہے۔ تو مسلمان جب بھی لڑتا ہے یہ سوچ کر لڑتا ہے، کافر جب بھی لڑتا ہے بلکہ وہ لڑنے سے ڈرتا ہے، وہ حتی الامکان بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو مسلمان کو چونکہ اسلام امن پسند دین ہے اس لیے اس کو بچنے کا کہا، عافیت کے سوال کا کہا، لیکن جب آمنا سامنا ہو جائے پھر ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جنگ بدر میں شیطان کا کردار بیان کیا۔ جب کفار مکہ بدر کی تیاری کر رہے تھے، نکلنے کی تیاری کر رہے تھے، اپنے وہ سامان والے قافلے کو بچانے کے لیے نکلنے کی تیاری کر رہے تھے، تو ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم سارے کے سارے جانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، یہاں سے نکلنے کے لیے جو ہے تیار ہو گئے ہیں، تو کہیں یہ نہ ہو کہ ہم سارے جنگجو، سارے جوان یہاں سے نکل جائیں تو ہمارا مخالف قبیلہ بنو کنانہ وہ پیچھے سے مکے پر حملہ کر دے اور قابض ہو جائے، مکے پر قبضہ کر لے۔ تو یہ بات سن کر کچھ لوگوں کے دل ڈگمگا گئے، کمزور ہو گئے، تو کہ نکلیں کہ نہ نکلیں، تذبذب کا شکار ہو گئے۔ جب وہ یہ باتیں سوچ رہے تھے، کر رہے تھے، تو فوراً شیطان بنو کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک کی شکل میں وہاں پہ آ گیا اور کہنے لگا کہ میں اپنے قبیلے کی طرف سے تمہیں اطمینان دلانے کے لیے آیا ہوں کہ تم بے فکر ہو کر اپنے قافلے والوں کی حفاظت کے لیے نکلو، مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے نکلو، میرا قبیلہ پیچھے سے حملہ نہیں کرے گا اور مکہ پر قبضہ نہیں کرے گا۔ اور مزید کہنے لگا کہ اگر تمہیں پھر بھی یقین نہیں ہے تو مزید اطمینان کے لیے میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ بات سن کر سارے کافر جو ہے وہ دلیر ہو گئے، ان کے دلوں میں جو رعب یا وہ جو ایک ڈر پیدا ہوا تھا کہ کہیں بنو کنانہ جو ہے وہ حملہ نہ کر دے، وہ ڈر ختم ہو گیا اور وہ سارے کے سارے نکلے۔ جب یہ بدر کے میدان میں پہنچے تو وہاں پہ شیطان نے، ابلیس نے اللہ رب العالمین کی رحمت کا نزول اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی شکل میں دیکھا تو وہاں پہ دم دبا کے بھاگا اور کہنے لگا کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، اور میں اس لیے بھاگ رہا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔
تو اس کا منظر جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا. وَإِذْ زَيَّنَّ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور جب شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا اعمالہم، ان کے اعمال کو. وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ، اور اس نے کہا آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا من الناس، لوگوں میں سے. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں بے شک تمہارا حمایتی ہوں. فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، پھر جب دو جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، نَكَسَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو وہ اپنی ایڑیوں کے بل بھاگنا شروع ہو گیا، واپس مڑ گیا. وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ، اور اس نے کہا کہ میں بے شک تم سے بری ہوں. إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ، میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، بے شک میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ تعالیٰ بڑا سخت عذاب والا ہے. ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شیطان مسلمان کو، مومن بندے کو دھوکہ دینے کے لیے اور کتاب و سنت کے صراط مستقیم کے صحیح ٹریک سے اتارنے کے لیے کبھی دوست کے روپ میں بھی آ جاتا ہے اور کبھی دشمن کے روپ میں بھی آ جاتا ہے. اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کے ٹریک سے اتارنے کے لیے، شرک، بدعت اور خرافات کی طرف لانے کے لیے، اس ٹریک پہ لانے کے لیے، شیطان کی پگڈنڈیوں پر چڑھانے کے لیے جو ہے وہ پیروں فقیروں کے روپ میں بھی آ سکتا ہے اور ان کو آ کے مسلمانوں کو ورگلا سکتا ہے، پھسلا سکتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دفاع کا بہترین طریقہ بتایا کہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، اسلام کے، اپنے مسلمان ساتھیوں کے اور اپنے ملک کے دفاع کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ ہر وقت کافروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور تم تیاری کر لو ان کے لیے، مَا اسْتَطَعْتُم، اپنی طاقت کے مطابق، جتنا ہو سکے تیاری کر لو، من قوة، قوت سے، ومن رباط الخیل، اور بندھے ہوئے گھوڑوں سے، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، جس کے ذریعے سے تم اللہ تعالیٰ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو ڈراؤ گے. وآخرین من دونہم، اور ان کے علاوہ بھی کچھ دوسروں کو، لا تعلمونہم، جن کو تم نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے. وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، کوئی چیز بھی، یوفی الیکم، تو وہ تمہیں پورا پورا لٹایا جائے گا. وانتم لا تظلمون، اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے. ایک تو یہ ہے کہ جہاد کی ٹریننگ کرنا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ہر مسلمان کے لیے یہ فرض ہے، ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہر وقت اس قدر تیار رکھے کہ کبھی بھی ضرورت پڑے تو مسلمانوں کا امیر جو ہے وہ آواز دے تو اس کی آواز پہ لبیک کہہ سکے. ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھے کافروں کے مقابلے میں، اپنی جسمانی قوت سے بھی اور بندھے ہوئے گھوڑوں سے، آج کل کہہ لیں گولیوں سے، کلاشنوں سے اور ٹینکوں سے، یعنی جو بھی جہاد کا میدان جنگ میں استعمال ہونے والا سامان ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو تیار رکھیں، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے تم اللہ تعالیٰ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو ڈراؤ گے. مطلب یہ بھی بتایا کہ جہاد کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہر وقت مسلمان جو ہے وہ مرنے اور مارنے کے لیے تیار رہے، بلکہ نہیں، مسلمان کا مقصد تو یہ ہے کہ جیسے کل میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی صحیح بخاری مسلم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. اصل یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادتین پہ ان کو لانا. اگر کوئی نہیں آتا، کفر پر، شرک پر ڈٹا ہوا ہے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے پر ڈٹا ہوا ہے، اس کے لیے تیاری کر رہا ہے، تو اس کے خلاف تیاری کرنا، تیار ہو کر بیٹھنا کہ وہ ڈرے، وہ جرت نہ کرے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی، یہ مسلمانوں کو جو ہے وہ تعلیم دی گئی ہے. اور کچھ دوسرے دشمن جن کو تم نہیں جانتے مگر اللہ تعالیٰ جانتا ہے، شیطان ہے، اس کو ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور کئی طرح کے دشمن ہمارے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے مگر اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو ان کے لیے بھی تیاری کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. اور دوسرا یہ بتایا کہ اپنے مالوں کو خرچ بھی کرنا ہے، صرف جانی جو ہے وہ اپنی جان کی طاقت، اپنے جسم کی طاقت نہیں،
وما تنفقوا من شيء فی سبیل اللہ یوفی الیکم، جو بھی تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو گے، اپنی جان کو خرچ کرو گے، اپنے مال کو خرچ کرو گے، اولاد کو خرچ کرو گے، صلاحیتوں کو خرچ کرو گے، اپنے دماغ کو خرچ کرو گے، جو بھی خرچ کرو گے اس کا بدلہ اللہ رب العالمین سے پورا پورا دیا جائے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تیاری کرنے اور ہمیشہ جنگ کے لیے تیار رہنے کا مقصد اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ بیان کر دیا کہ وہ کیا ہے۔ اور مزید اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر وہ سلو کی طرف مائل ہو جائیں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ، تم بھی وہ آ جاؤ۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرو، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ رب العالمین نے پھر حقیقی مومنوں کے اوصاف جو ہے وہ بیان کیے۔ سورت کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اوصاف بیان کیے اور آخر میں پھر حقیقی مومنوں کے جو ہے وہ اوصاف بیان کیے۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور فی سبیل اللہ اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا، والذین آووا اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی، ونصروا اور انہوں نے مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں، لہم مغفرۃ ان کے لیے بڑی مغفرت ہے، ورزق کریم اور عزت والا رزق ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے مہاجرین اور انصار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعریف بھی کی ہے اور ان کو سچا مومن بھی قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین آمنوا وہاجروا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا۔ یہ ہجرت کرنے والے کون تھے؟ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں اللہ رب العالمین کے حکم کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ساتھ وہ مدینہ میں آئے۔ والذین آووا اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی، ونصروا اور مدد کی، ان سے مراد مدینے کے باشندے انصار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کسی ایک کے بھی جو ہے وہ نکالے بغیر اللہ تعالیٰ نے سب کی تعریف کی اور سب کو سچا مومن کرا دیا کہ سارے کے سارے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا، اور سارے کے سارے وہ لوگ جنہوں نے آگے سے ان کو جگہ دی اور ان کی نصرت کی، مدد کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں۔ اب قرآن مجید تو کہتا ہے کہ سارے کے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ انصار میں سے ہوں، وہ مہاجرین میں سے ہوں، وہ سارے کے سارے سچے مومن ہیں۔ اب ان کے ایمان پہ اتنے 100 سالوں کے بعد کوئی بھونکنا شروع کر دے تو وہ اپنی زبان کو گندا کرے گا، اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، ان کی شان میں کوئی نقص کوئی تنقیص جو ہے واقع نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ یہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا، پھر آگے سے انہوں نے ان کو جگہ دی اور مدد کی، یہ سارے کے سارے سچے مومن ہیں۔ اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑی مغفرت ہے اور عزت والا رزق ہے۔ بڑی مغفرت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کمیاں کوتاہیاں ان کی تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اور عزت والا رزق جنت کے اندر نعمتوں کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت بھی دے گا اور جنت کے اندر بہترین نعمتیں بھی دے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے جو ہے وہ سچا ہونے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سچا مومن ہونے کی گواہی دی ہے۔ اب کوئی بھی ان کی نقص کرے، تنقیص کرے، ان کی کوئی بے عزتی کرنے کی کوشش کرے، کوئی ان کے ایمان کی نفی کرنے کی کوشش کرے تو وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، ان کے ایمان کی تنقیص بھی نہیں کر سکتا، شان میں کمی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔